الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہمارے ساتھ بہت ہی اہم حدیث ہے جو ہمارے ایمان کو تر و تازہ کرتی ہے۔ اس حدیث نمبر 16، اس کا ٹاپک اور موضوع ہے اللہ تعالی آخرت میں قیامت کے دن ایمان والوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ پردہ پوشی کرنے کا معنی ہے ان کے گناہوں پر اللہ پردہ ڈالے گا۔ اللہ تعالی مومنوں کے گناہوں کو چھپائے گا۔ صفوان بن محرز المازنی یہ تابعی ہیں۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے وہ صحابہ اکرام ہوتے ہیں، اس کے بعد والے تابعین ہوتے ہیں۔ تو یہ صفوان بن محرز المازنی تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بینما انا امشی مع ابن عمر رضی اللہ عنہما آخذ بیدہ اذ عرض له رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تابعی کہتے ہیں صفوان بن محرز المازنی، میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر ان کے ساتھ جا رہا تھا، تو میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف سمعت عن النجوى، یعنی سرگوشی کے بارے میں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا؟ سرگوشی کہتے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک سنگل پرسن کو میں سائیڈ میں لے جا کے کان میں جو بولتا ہوں، ان کے کان میں جو بولتا ہوں اس کو سرگوشی کہتے ہیں۔ یعنی پرائیویٹ، سارے لوگوں سے الگ لے جا کے پرائیویٹ میں کچھ کان میں اگر بولتا ہوں چپکے سے، اس کو نجوا کہتے ہیں۔ انما النجوا، قرآن میں بھی نجوا کا لفظ ہے۔ تو وہ تابعی نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان اللہ یدنی المؤمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کل حشر کے دن سارے لوگوں سے مومن کو سائیڈ میں لیں گے۔ یدنی المؤمن ویضع، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اس پر اپنا پردہ ڈال کر اسے چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا پردہ ڈالیں گے، اسے چھپا لیں گے، اور ویسترہ فیقول اتعرف ذنب کذا وکذا، کیا تم وہ گناہ یاد کرتے ہو جو تم نے پاپ کیا ہے؟ جتنے بھی اس کے سن تھے اللہ تعالیٰ ایک ایک پاپ اسے یاد دلائیں گے۔ فلاں وقت فلاں ٹائم تم نے ایک پاپ کیا تھا، ایک گناہ کیا تھا، ایک جرم کیا تھا۔ تو بندہ کہے گا، بندے سے مراد آپ اور ہم ہیں، ہمارے سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ وہ بندہ کہے گا نعم اے رب، اے رب مجھے معلوم ہے میں نے فلاں گناہ کیا تھا۔ حتی اذا قررہ بذنوبہ، جب پورے گناہ کا وہ اقرار کر لے گا، اسے بالکل یقین ہو جائے گا کہ اب میں پھنس گیا، میں ہلاک ہو گیا، اب میرے لیے جہنم گارنٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے سترتها علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں یہ سارے گناہ تیرے چھپا دیے تھے، لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا اللہ کا ولی ہے، ہاں، لوگ دیکھتے ہیں سفید کپڑے ہیں، اچھا ہے، سب اچھا ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت اللہ کا ولی ہے۔
تو لوگوں کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ، آج میں یہ تیرے سارے گناہ بخش دیتا ہوں، جیسے میں نے دنیا میں چھپایا تھا آج میں چھپاتا ہوں۔ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کا نام اعمال دے دیں۔ لیکن وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ، جو لوگ کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اللہ تعالیٰ ان کے اگینسٹ میں وٹنس لائیں گے، اور وہ وٹنس فرشتے ہوں گے، انبیاء ہوں گے، جن اور انس ہوں گے، وہ ان کے خلاف وٹنس دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود آیت نمبر 18 کہتے ہیں، 18 میں فرماتے ہیں هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا، خبردار ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حشر کے دن لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو بخش دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔